أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وآتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. دل صاف سینے وچ چاہیدا اے، بارو ہوے پاویں وال وال کالا. دل صاف سینے وچ چاہیدا اے، بارو ہوے پاویں وال وال کالا. سارے رنگ اللہ دے بنائے ہوئے نے، کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا. گورے رنگ جے رب پسند کردا، گورے رنگ جے رب پسند کردا تے پیدا کردا نہ کدی بھی بلال کالا. کالے رنگ دا گناہ نہیں عیب طاہر، جے کر ہووے نہ نام اعمال کالا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، نہایت عزت و احترام دلائے مؤسسات مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیوں، دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. اور اللہ پاک اس حاضری دی برکت نال ساڑے ساریاں دی بخشش اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے، جس اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا اور سارا جہاں بسائے، اس اللہ دیاں جس قدر بھی حمد و ثنا اور تعریفہ کیتیاں جان و کام نے، بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام آقائد و جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن جگہ دے پیر شیما دے ویر بدر منیر سراج منیر امام اعظم مفتی اعظم قائد اعظم رہبر اعظم رہنما اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
نبی معظم رسول رحمت اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے خاص مختصر مگر جامع حمد و ثنا و بعد حضرات دیوگار اللہ رب العالمین کا قرآن اور مال کے کائنات کے قرآن کے اندروں سورہ یوسف دیاں چاند آیتاں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ان آیتاں کے اندر اللہ مالک العلام ذو جلال والاکرام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے انتہا صبر تو بعد اور انہوں نے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف برداشت کرنے تو بعد جس وقت دکھ دے اندر تکلیف دے اندر اس قدر زیادہ ہوئے کہ نہ رہ سکے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیتا، اللہ تو یہ غماں نو دور کرنا ہے تو تو پریشانیاں نو دور کرنا ہے تو تو اللہ میں اپنے چھوٹے غم بھی بڑے غم بھی تیری طرف ہی رجوع کرنا، اللہ تو ہی نہ غماں نو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نہ غماں نو ختم کیتا ہے تو اس کا تذکرہ ان آیتاں کے اندر بیان فرمایا۔ انشاءاللہ خدا دین اسے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی۔ دعا کرنا مولا کریم شرح صدر فرمائے جو کچھ میں بیان تھا آپ احباب سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سبنا کو پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں جس وقت دیکھیا 3 بیٹے کم نے، ایک تے پہلے ہی 40 سال ہو گئے نظر نہیں آ رہا، نظر تو اوجل، ایک سب کو چھوٹا بنیامین جنہوں چوری دے الزام کے اندر بادشاہ نے رکھ لے، اور ایک بڑا بیٹا یہودا جڑا کہن لگیا انی دیر تکر میں اپنے باپ کے کول نہیں جاواں گا جنی دیر تکر آسمان کو کوئی فیصلہ نہ ہو جائے یا میرا باپ مینوں بلان دے آرڈر جاری نہ کرے، میں ایویں نہیں جا سکتا، مینوں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو حضرات یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بڑے دکھی ہیں۔ جان دے ہو اگر میں چھوٹی جی مثال دیاں کہ لوگوں اللہ نہ کرے ساری کوئی معمولی کی چیز گر جائے، ساڑھے تھوڑے دے روپیے ڈگ جانا سانوں بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ساڑھے تھوڑا جا سامان سونا چاندی جواہرات کے اندروں تھوڑا جا گم ہو جائے، اللہ بڑا صدمہ پہنچ گئے، بڑا دکھ پہنچ گئے۔ اور یعقوب علیہ السلام تھے وہ یعقوب علیہ السلام نے جنہاں نے 40 سال اس صدمے کے اندر گزارے نے کہ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ویلی نہیں رہا، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں کس جگہ دیا، کس حال کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اور کنا لمحات کے اندر کنا اور کنا او گزارے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، یا فاقیہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے، خوشحالیاں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور لوگوں یاد رکھو ادھر جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچیا، تکلیف پہنچی کہ ایک بیٹا پہلے ہی جدا ہے، 2 اور میرے کو جدا ہو گئے ہیں، ایک تو چوری کے الزام کے اندر، ایک ویسے ہی کول رہ گئے، میں شرمندگی کا مارا نہیں جا سکتا باپ کے کول۔ تو حضرات
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لوگوں حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے دکھی ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ پریشانی کے اندر کہہ رہے اللہ میں اپنے چھوٹے کام بھی اور بڑے کام بھی تیری طرف رجوع کرنا. اللہ تیرے کے دعا کرنا. اللہ تو ہی غمانو دور کرنا ہے. اللہ غمانو ختم کرنا ہے جو تو کرنا ہے. اللہ پریشانیاں ختم کرنا ہے جو تو کرنا ہے. اللہ تیرے تو علاوہ کوئی غمانو دور کرنے والا نہیں. اللہ تیرے تو علاوہ کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں. اللہ تیرے تو علاوہ کوئی دکھاں دور کرنے والا نہیں. میرے یوسف علیہ السلام کا دکھ بھی، بنیامین علیہ السلام کا دکھ بھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تیسرے بیٹے کا دکھ بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ انہاں دکھاں کے اندر، انہاں پریشانیاں کے اندر اپنے اللہ کے اگے التجا کی تھی، اپنے اللہ کے اگے دعاواں کی تھی. اللہ میرے دکھاں نو ختم کر دے، میرے دکھاں نو دور کر دے. اللہ تھوڑی کم کر دے. اللہ میرے دکھاں نو ختم کر دے. اللہ میرے دکھاں نو ختم کر دے. اللہ میری مصیبتاں نو ختم کر دے. اللہ میں تیرا نبی، اللہ تیرے اگے التجا کرنا. اللہ میرے دکھ دور کر دے. اللہ میرے دکھ دور کر دے. اللہ میری غمیاں دور کر دے. اللہ میری پریشانیاں دور کر دے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ساری کائنات کا خالق ہے، جڑا ساری کائنات کا مالک ہے، جڑا ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، جس نے ساری کائنات کو بنائے، وہ اللہ غم دین دے دور بھی کر دے تے اللہ ہی دور کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ میں تو بڑے پیار محبت سے کہنا چاہتا اونوں کیڑا فقیری نہیں پا سکدی، اونوں کیڑا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت اوندے ویڑے نہیں آ سکدی. جڑا اکو اللہ تو سوال کر لے، جڑا اکو اللہ تو سوال کر لے. کوئی منگے نہ منگے، کوئی منگے نہ منگے، بیڑا پار کر لے. اکو اللہ تو جڑا سوال کر لے. دن چڑھ دے جویں تارے چھپ جاندے نے، دن چڑھ دے جویں تارے چھپ جاندے نے. غم زندگی دے انج اوندے مک جاندے نے. جڑا اکو اللہ تو سوال کر دے، جڑا اللہ دے اگے سوال کر دے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اللہ دے اگے التجاواں کیتیاں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اے اللہ میرے چھوٹے غم بھی دور کر دے. اللہ بڑے غم کی پریشانیاں بھی دور کر دے. اللہ نکے بھی تے بڑے بھی، اللہ سارے غماں نو ختم کر دے. اللہ سارے غماں نو دور کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو بلایا. بیٹے نو بلا کر کے کہنے لگے اے میرے بیٹیو، جاؤ اس عزیز مصر دے کول، جاؤ اس بادشاہ دے کول، جا کر کے میرا سلام بھی پیش کرنا، جا کر کے میرا پیغام بھی دے دینا، اور نالوں نے کل اللہ بھی لے کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، تاریخ لکھ دیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک کاغذ منگوائے اور ان کاغذ کے اوپر حضرات کچھ چیزاں
کہ بادشاہ دی عزیز مصر دی سانو غلہ بھی دے دیو اور نال ساڈے باپ یعقوب دا خط بھی ہے اور خط دے اندر کی لکھیا ہے حضرات آؤ بابا جی عبدالستار احمد اللہ علیہ نے اپنی زبان کے اندر ترجمہ کیتے کی کہتے ہیں میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچھیری ابراہیم خلیل ربانا تے جگ مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے تے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تے تیرا نام نیاد اسانو لوگوں کی پتہ ہے یعقوب علیہ السلام اے تے وہی یوسف ہے جن دا نام میں بڑے بڑے چاواں دے نال رکھے بڑے لاڈ دے نال رکھے بڑے پیار دے نال رکھے اد لے کرے نے بادشاہ دی طرف خط لیکن پتہ نہیں ہے بادشاہ تے وہی بیٹھا ہے اے پتہ نہیں کہ بادشاہ تے وہی ہے جڑا بڑے ناز والے بڑے پیار والے جنوں بڑے ناز دے نال بڑے پیار دے نال میں پالدا رہیا اور کی کہندے نے اے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے تے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تے تیرا نام نیاد اسانو اول یوسف دل بر جان
یار اگر سانو کسی نے دکھ دیتا ہوئے نا، اگر وہ مجبور ہو کر کے سارے کو آ جائے، اسی بڑیاں گلاں سنانے ہاں، اور تسی جی او سی نا جنہاں سانو دکھ دیتے، تسی جی او سی نا جنہاں سانو صدمے دیتے نے، واہ یوسف میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں، نال ہی کی کہندے نے، اس طرح اعلان کردے نے، اذ انتم جاہلون، اور تسی جانتے ہو جس وقت تسی نادانی دے اندر سی، جس وقت تسی جاہلیت دے اندر سی، جدوں تانوں عقل نہیں سی، تانوں شعور نہیں سی، تانوں سمجھ نہیں سی، اے نہیں کیا کہ تسی جان بوجھ کے کیتے، میرے یوسف دا حوصلہ دیکھیے، اللہ نے تمام حوصلے دیتے، میرے یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے، جس وقت تسی نادانی دے اندر کیتا، کمی بھی علمی دے اندر کیتا، جس وقت تانوں پتہ نہیں سی، اس وقت تسی میرے یوسف دے نال کی کیتا اور ان دے بھائی دے نال کی کیتا، اے نہیں کیا کہ تسی جان بوجھ کر کے کیتا، واہ یوسف میں تیرے تو قربان جاواں، انہاں دکھ دین دی اپیل کر دیتی، تو دعاواں دین دی اپیلاں کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات مال کے کائنات کا قرآن کہیں گے، یہ سارے نا ایک دوسرے وال دیکھ رہے ہیں اور نا دیکھ کر کے پہچان رہے ہیں، اور کی کہہ رہے ہیں، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، او کہتے تو یوسف ہی تے نہیں، او کہتے تو یوسف ہی تے نہیں، کوئی دیکھ لے گلاں کر لے، اج دستار کی طرف دیکھ لے، متھے کی طرف دیکھ لے، کوئی ایک دوسرے نو کہندا یار دیکھ تے صحیح نا انہاں متھا پوری طرح لگ رہا ہے، دیکھ رہے نے سر دے اوپر دستار، ایویں جویں ابو دے سر دے اوپر دستار ہوندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کہندا دیکھنا اندے چہرے دا رنگت، اندے چہرے دی بناوٹ باپ دے نال مل رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نال کی کہندے نے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، او کہتے تو یوسف ہی تے نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے اللہ نے فرمایا اے یوسف راز کھول دے، کہنے لگے نعم ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یا یوسف اور میرا اے بھائی ہے بنیامین، انہیں کوئی چوری نہیں کی تھی، جڑا باپ نے دعویٰ کیتا ہے، باپ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے، بے شک سچا ہے، اسی تدبیرہ دے نہ رکھے، اے میرا ویر بنیامین، اے میرا ماں چاہیا ویر بنیامین، میں یوسف ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اور سارے کہنے لگے پایا اج سانو معاف کر دے، پایا اللہ واسطے معاف کر دے، پایا اللہ واسطے سارے گناہاں نو معاف کر دے، اسی غلطیاں کر بیٹھے، اسی گناہ کر بیٹھے، سارے کول غلطیاں ہو گیاں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھر سنگ دل نہیں بنے، لوگوں میرا یوسف ہے، وہ یوسف ہے، انہاں کنے بھی دکھ بچائے نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھی انہاں نے خدمتاں کیتیاں، اور کہنے لگے قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میرے یوسف کہنے لگے اے میرے بھائیو، میں تمہیں کلیاں نو معاف نہیں کیتا، یاد رکھو میں اپنے اللہ دے اگے بھی دعا کراں گا، میرا اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، میں ہی کلے نے معاف نہیں کیتا، میں اپنے اللہ دے اگے بھی دعا کراں گا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات اگر جس وقت گلاں باتاں ہویاں نا، میرے یوسف علیہ السلام دے دل کے اندر تڑپے، آئے اپنے باپ دے نال ملاقات ہو جاوے، آئے باپ دا چہرہ بھی دیکھا، اے باپ دے چہرے نو دیکھن دے واسطے، حضرات میرے یوسف علیہ السلام بڑے بے باپ گورے نے، اور لوگوں جان دے ہونا جنہاں دے باپ اس دنیا نو چھوڑ کر کے چلے گئے، جدو باپ دیا ایسے گناہ دے اندر آوازاں گونج دیا نے، کچھ یاد آتا ہے اور نظارے یاد آ جاتے نے، اور لوگوں جان دے ہونا کوئی اگر کہتا ہے نا کسے تو ابو جی انہوں اپنا باپ یاد آ جاتے، لوگوں باپ اور اللہ کے اندر اللہ نے رشتہ ہی کچھ ایسا بنایا ہے، میں اس بات سے کہنا چاہتا ہوں باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہندا ہے،
باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دس دا انج دا حوصلہ کندا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پینگا ہتھاں دی چوٹنی وکھر نظارے سے باپ اولاد دے کوئی بھی غم سہندا نہیں ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اللہ اکبر کبیرہ ذات پاک نہ چلی جائے عرض کر رہا تھا میرے یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے باپ نے ملاقات ہو گئے باپ نے مل لیے اور نال ہی کہنے لگے اے بھائیو جاؤ نا جلدی کرو جلدی جاؤ اذهبوا بقمیضی اذهبوا بقمیضی اذهبوا بقمیضی اے میری قمیض لے جاؤ باپ کی اکھاں دے لانا اللہ شفا عطا کر دے گا اللہ بصارت عطا کر دے گا باپ رو کر کے برا حال ہے اکھاں دی بنائی بھی چلی گئی ہے تے کہہ رہے نے میرے بھائیو جاؤ باپ دے کول چلے جاؤ اور قمیض لے جاؤ اور اللہ شفا عطا کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات دیکھنا اللہ دا قرآن اس طرح اعلان کر دے ادھروں قافلے والے ٹرے چند لوگ ٹرے نے چند بھائی ٹرے نے قافلہ بن کر کے ٹرے قمیض لے کے جان لگے نا جڑا وہ بھائی جس بھائی نے حضرات وہی قمیض یوسف علیہ السلام دی چھوٹے ہوندیاں دی قمیض جینے لے کر کے خون لگا کر کے ابے دے سامنے رکھ کے گیا سی نا اج ترلے کردے منتاں کردے یوسف اپنی قمیضاں مینوں دے دے ایک قمیض ابو دے کول میں لے کے کھاواں گا ایک اس تو پہلے ایک قمیض میں ابو دے کول لے کے گیا سا تے بڑا صدمہ پہنچیا سی باپ نوں اج یہ قمیض بھی مینوں دے دے تاکہ اس صدمے دا ازالہ ہو سکے میرے دل دے اندروں اس غم نوں میں ہلکا کرنا چاہنا وا تے میرے یوسف نے قمیض پکڑا دتی اور قمیض لگا لے نے اللہ کا قرآن دے دے اگر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد دے سارے نواں تیاں پتراں نوں بلا لیا جڑے گھر دے اندر موجود سن انہاں سارے نوں کٹھیا کر لیا اللہ کا قرآن کی کہندا ہے کہ کہن لگے قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف پترو او پتریو او تیو پترو او گل سنو اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ادھر اللہ والے نے ترجمہ کیتا اس طرح کہتا ہے کی کہہ رہے ہیں مجلس اندر نال خوشی دے تے خبراں عجب سنائیاں اوے اج پیارے سجنا ولوں تے سرد ہوائیں آیاں کئی زمانے
ریح یوسف، مینوں اج یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، لولا ان تفندون، تسی مینوں ایویں سمجھو گے جویں میں مذاق کر رہا ہاں۔ انہاں مفسرین لکھدے نے تاریخ دے اندر لکھیا ہے ایک نا بیٹا کول بیٹھا سی تے کہن لگیا ابو جی تھوڑی جی پند دے اوپر 9 کوواں دا سفر سی، تھوڑا جا پند سی تے یوسف کوہ دے اندر سی، تینوں خوشبوواں نہیں آئیاں، اج پتہ نہیں یوسف کتھے آ تے تینوں خوشبوواں آئیاں نے۔ واللہ میں تیری حکمت تو قربان جاواں، یوسف قریب سی تے یعقوب علیہ السلام نوں پتہ ہی نہیں، اج یوسف دیاں قمیضاں آ رہیاں نے مصر دے اندروں تے اللہ نے خوشبوواں دے حلے سنگا دیتے یوسف علیہ السلام دے حلے، پیارے یعقوب علیہ السلام نو اللہ کا قرآن دے دے کہ جس وقت تے بندہ آیا فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا، یہ بندہ آیا خوشخبری لے کے، قمیض لے کر کے، حضرات قمیض آ گئی ہے، باپ دے چہرے دے اوپر لگایا، اللہ نے شفاواں عطا کر دیا، اور ناری باپ ہی کہتے قال الم اقل لکم، او میرے بیٹے، او میری اولاد، او میرے خاندان والو، کیا میں تمہیں نہیں کیا کرتا سا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے شامہ کاغذ دیا نے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نال ابو جی تونوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک پیغام بھیجے کہ ابو نوں لے کے آؤ، سنے ساری فیملی دے، سبحان اللہ، میں اللہ تیری قدرت تو قربان جاواں، ایک قافلہ سارا چل رہا ہے مصر کی طرف، یہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام دا مصر کی طرف جا رہا ہے نا، مصر کے قریب پہنچے، پھر یوسف کو خبراں پہنچیاں نے کہ قافلہ مصر کے
آج بڑی میں خوشی کے لگی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے یوسف یعقوب علیہ السلام آپس کے اندر مل رہے ہیں حضرات کاش پیائے ڈگ پہنے میرے یوسف سے میرے یعقوب اللہ اکبر کبیرہ گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو تے چھٹن وچ نہ آوے بسر ہو گئی شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے منا دیتے اور وقت بھی آ گئے. یہ سارے 11 بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ تے ماں سجدے دے اندر گر گئے. یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو. حضرات کا سیدھی سجدہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. کہ جس وقت سجدہ کر لے آئے سجدے کے اندر گر گئے تو فرمانا لگے وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا. اے میرے بیٹے یہی سیو خواب جس خواب کی وجہ تو 40 بریاں کر دکھ برداشت کرنے پہ یہی سیو خواب یہی خواب کی تعبیر ہے. یہ 11 ستارے حضرات شروع کے اندر مال کے کائنات نے فرمایا کہ 11 ستارے چند سورج سجدہ کر رہے ہیں میرے یوسف رو. ماں باپ اور 11 بھائی اے یوسف علیہ السلام سجدے کے اندر گرے. باپ نے دس دیتے اے بیٹا یہ خواب اس خواب دیا کبیرہ سن. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میرے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کیتا اور میرے یوسف علیہ السلام نے حضرات اپنے اللہ کے کولوں بھی التجا کی دیا یا اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دے. حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے واسطے دعا کی تھی بخشش کی دعا کی تھی. حضرات
اس سارے واقعہ دے اندر، اس سارے قصے دے اندر جو تساں بڑے پیار محبت دے نال سماعت کیتے، اس دے اندر بہت بڑا درس ہے کہ لوگوں ماں باپ کو جس نے ستایا وہ سکھ نہیں بنتا جی۔ اور دوسرا یاد رکھو جو حسد کی اگ دے اندر چل دے اپنا بھی نقصان کر دے دوسرے کا بھی نقصان کر دے۔ حضرات حسد کے اندر چلن والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جو حسد کر دے حضرات وہ بندہ پھر صدقے منگن تے مجبور ہو جاندے، اور جن دے نال حسد کیتا جاندے اللہ عزت عطا کردا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، میرا اللہ جیوں چاہندے عزت دے، جیوں چاہندے ذلیل کر دے، اور میرا اللہ جو بھی کر دے بہترین کر دے، اچھا کر دے، بہتر کر دے۔ اور لوگوں یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام دے اس واقعہ کے اندر بہت بڑے سبق نے جو سانو ملتے ہیں کہ کسی کو ستانا نہیں، جو کسی کو ستاتا ہے اللہ ان دکھاں دے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دے۔ اور میرے یوسف علیہ السلام دا کرتا جان دیو، قرآن دے اندر یوسف علیہ السلام دے کرتے دا 3 مرتبہ تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ ہی کرتا سی جدو بھائی لے کر کے گئے، باپ کو دکھ پہنچیا، باپ کو تکلیفاں پہنچیاں۔ ایک وقت وہ سی کہ یہی کرتا سی جس وقت زلیخا نے کھچیا پچھوں پھٹ گیا، اور ایسے کرتے نے میرے یوسف کی سچائی کو ثابت دیتا۔ اور حضرات وہی کرتا یوسف علیہ السلام دا جس کرتے کا تذکرہ اللہ نے اخیر کے اندر دیتا کہ جاؤ بھائیو لے جاؤ باپ کی طرف اور اللہ میرا شفا عطا کرے گا۔ یہ معجزہ سی حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام اوتھے ہی رہ رہے ہیں اسے ملک کے اندر، اور ایک دن نا خواب آیا، خواب کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے اور کہنے لگے کہ اے یعقوب تیرا دل نہیں کرتا سانو ملن تھے؟ بیٹے کو خواب دسیا، بیٹے نے رونا شروع کر دیتا، اور لوگوں یاد رکھو کہنے لگے پائیو وقت آ گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس وقت موت قریب دیکھی اس وقت اپنے بیٹیاں کو نصیحت کی تھی کہ لوگوں اے میرے بیٹیوں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ وہی اللہ کہ جڑا اللہ میرا بھی معبود ہے اور اسحاق کا بھی معبود ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی معبود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ اور چند دنوں کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور انہوں نے نصیحت کی تھی اپنی نصیحت کے اندر یہ لکھیا وصیت کے اندر کہ میری قبر اس جگہ تے نہ بنانا بلکہ جس جگہ تے میرے باپ دادا دی قبر ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام دی اس جگہ تے میرے دفنانا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر قافلے کی شکل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو لے جا کر کے پہلے تابوت کے اندر رکھیا، بعد اندر اس جگہ تے جا کر کے دفن کر دیتا۔ اور حضرات پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ باپ یعقوب کہہ رہے ہیں کہ یوسف آج مینوں نہیں ملنا، بڑے دن ہو گئے نے ترس رہے ہیں، آ جا مل لے۔ حضرات کچھ چیزاں ہوندیاں نے، کچھ چیزاں اس طرح دی ہوندیاں نے، ایک تقدیر ہوندی ہے، ایک تدبیر ہوندی ہے، ایک تقدیر ایک تدبیر۔ بعد کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا اس اندر ایک واقعہ لکھیا سی کہ ایک تقدیر ایک تدبیر ہوندی ہے۔ تقدیر ہوندی ہے جو اللہ نے لکھ دیتا ہو کے رہنا ہے، تدبیر ہوندی ہے انسان ان بچن دے واسطے بڑیاں کوششاں کرتا ہے۔ ایک بندہ نا جو واقعہ لکھے ایک بندہ ہے، حضرات اس بندے نو نا اللہ نے اتنا ذہن عطا کیتا، اتنی مہارت عطا کی کہ سپاں دے معاملے دے اندر کہ اگر کسی بندے نو سپ لگدا سی نا وہ فوراً پہچان جاتا سی کہ اس بندے نے اتنی دیر تک زندہ رہنا، اس بعد مر جانا، یا اتنی دیر تک رہنا زہر دا اثر رہے گا اور فلاں ہوئے گا فلاں ہوئے گا۔ ایک دن نا وہ بندہ گھاہ کٹ رہا سی، گھاہ کٹدیا نا اندر ہاتھ دے اوپر انگوٹھے دے اوپر سپ لڑ گیا، بڑا موزی قسم دا سپ سی،
اور حضرات اس بندے نے سپ دے دیا تو فوراً ہی اس بندے نے اپنے انگوٹھے کو کاٹ لیا. روح پا دیتا. لوگ آگے جمع ہو گئے. لوگوں نے جلدی جلدی اپنے حکیماں کا ڈاکٹراں کا انتظام کیا اور کافی دنوں کے بعد 15 یا 16 دنوں کے بعد بندہ جس وقت صحیح ہویا ہسپتال کے اندر ایڈمٹ رہا. اس بعد جس وقت وہ صحیح ہویا صحیح ہونے تو بعد تے آیا اس جگہ تے کہ میں دیکھاں تو صحیح اپنے انگوٹھے لاٹھی دے نال نا انگڑاندا ٹردا جس وقت آیا ایک مینڈک دی شکل دے اندر نا ڈڈو دی شکل دے اندر ایک چیز پئی ہے. انہیں لا کر کے دیکھا تو انگوٹھا سی جڑا پھلیا پیا سی زہر دی وجہ. وہ تھوڑا جہا جس وقت آیا نا لاٹھی زیادہ وج گئی اندر اندروں زہر نکلی اندر بل کے اوپر لگی اور بل کے اوپر جس وقت لگی بندے کے بل کے اوپر کوئی چیز لگے نا اچانک تے ساری عادت ہے ہر بندے کی فطرتی عادت ہے انجے چیک کرتے کی اوویں زبان انج لگائی نال جس وقت زبان لگائی اسے زہر نے اینا فوراً اثر کیتا بندہ اوتھے ختم ہو گیا. انہیں تدبیر ورتی کس چیز کی اپنا انگوٹھا اتار لیا لا لیا تدبیر ورتی بچن تھی لیکن تقدیر کی سی تو اسے ساتھ کی وجہ تو زہر کی وجہ تو مرنا ہے. تقدیر غالب ہو گئی. حضرات تقدیر غالب ہو جایا کر دی انسان تدبیرہ ورتتا رہ جاتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور خواب کے اندر کی دیکھتے ہیں باپ یعقوب کہہ رہے میرے بیٹے میں مل لا اور پھر کہہ لگے کہ اور وقت قریب آ گئے جس جگہ پہ میرے اللہ نے میرے باپ یعقوب اور دادا اسحاق اور ابراہیم کو سنایا ہے اسی جگہ سے میں نے بھی سنایا جائے یعنی اسی جگہ کے اوپر میری قبر بنے. اور اللہ نے کہ دعا کر رہے ہیں لوگوں یاد رکھو کتنی فکرہ نے بادشاہ ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ جدو تو مینوں موت دے اللہ مسلمانی دی حالت کے اندر موت دے اور میرا شمار سارے لوگوں کے اندر کر دیں. اس یوسف علیہ السلام جنہوں نے اللہ نے شان بھی دیتا سی مقام بھی دیتا سی مرتبہ بھی دیتا سی لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی ہے انکساری ہے اور اللہ کے سامنے جو کرے اور اللہ نے لگاؤ اس طرح ہے کہ اللہ جتنی دیر ذکر زندہ رکھی اللہ اسلام کے اوپر اور جدو میں موت آئے ایمان کے اوپر اور یا اللہ میرا شمار سارے لوگوں کے اندر کرنا نیک لوگوں کے اندر کرنا. بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستان ان کی بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستان ان کی ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب تمام مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ نصیب فرمائے انہیں جیسا کردار نصیب فرمائے انہیں جیسا سب بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے اسلام کے اوپر موت دے ایمان کے اوپر اور جس وقت موت آئے دعا ہے کہ مولا کریم سارے تمام مسلمانوں کی زبان کے اوپر کلمہ جاری فرما دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کی زبان کے اوپر آخری وقت مرنے وقت لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.